کیا اب جانتے ہیں کہ بھارت میں انتخابات کیسے ہوں گے؟ بھارت کی اب کیا صورتحال ہے؟ بھارت کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا مودی حکومت گر جائے گی؟ جانیے تمام حقائق اور اعداد و شمار آج کی ویڈیو میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو وقت پر بہترین معلومات فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا جاری رکھنے سے پہلے براہ کرم سرخ بٹن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ ہندوستانی 5 سالوں میں پہلی بار اپریل مئی 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے۔ 2024 کا الیکشن تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری عمل ہوگا۔ بھارت میں دنیا کے مہنگے ترین انتخابات ہوئے، یہاں تک کہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ 2019 میں پارٹیوں اور امیدواروں نے 900 ملین سے زیادہ اہل ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے اندازانہ $8.7 بلین خرچ کیا۔ 2019 میں 673 جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے 8000 امیدوار ممبر پارلیمنٹ MP بننے کے لیے انتخابات میں کھڑے ہوئے۔ 2019 میں تقریباً 615 ملین لوگوں نے یعنی 67.4% ہندوستانیوں نے ووٹ دیا۔ یہ ریکارڈ پر سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ تھا۔ تاریخ میں پہلی بار مرد اور خواتین کے درمیان مسلسل صنفی فرق ختم ہو گیا۔ 1 جنوری 2023 تک ہندوستان میں 945 ملین سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز تھے۔ 2024 کے عام انتخابات اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان کے ایوان زیریں لوک سبھا عوام کے ایوان میں کس کو بیٹھنا ہے۔ یہ ان 2 ایوانوں میں سے زیادہ طاقتور ہے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اور پاس کر کے حکومت کو جواب دہ ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ پرس کے تاروں کا انچارج ہے۔ تمام ٹیکس، قرض لینے اور خرچ کرنے کے بلوں کے لیے صرف ایوان زیریں کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اس کے پاس آوان بالا سے زیادہ نشستیں ہیں، 543، مؤخر الذکر کے لیے زیادہ سے زیادہ 250 کے مقابلے، جو اسے قانون سازی کے مذاکرات میں زیادہ اہمیت دیتی۔ لوک سبھا میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اتحاد اپنے منتخب ممبران میں سے ایک کو وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے کے لیے نامزد کرے گا۔ وزیر اعظم کو کابینہ میں کام کرنے کے لیے وزراء کا انتخاب کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ ہندوستان کے پارلیمانی نظام میں مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہندوستان کے انتخابی قوانین کے مطابق ہر بستی کے 2 کلومیٹر 1.2 میل کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے 11 ملین انتخابی کارکنوں میں سے بہت سے لوگوں کو گلیشیئرز، صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں کا سفر کرنا ہوگا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر اہل ہندوستانی ووٹ ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گجرات کے دور دراز کے گر نیشنل پارک کے واحد باشندے، جو آخری آزاد رینج والے ایشیائی شیروں کا گھر ہے، اس کا اپنا پولنگ سٹیشن اس کی اپنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ مکمل ہے، کیونکہ ذاتی طور پر ووٹنگ کے لیے کوئی کاغذی بیلٹ نہیں ہے۔ تقریباً ہر ووٹ الیکٹرانک طریقے سے 1.74 ملین الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے 1 ملین سے زیادہ پولنگ سٹیشنوں پر ڈالا جاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ 900 ملین سے زیادہ لوگ محفوظ طریقے سے ووٹ ڈال سکیں ایک ہی دن میں کرنا مشکل ہے، اس لیے عام انتخابات کئی ہفتوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے جب سب ووٹ ڈالیں۔ اس کے بجائے ملک خطے کے لحاظ سے ترتیب وار مراحل میں ووٹ دیتا ہے۔ 2019 میں انتخابات 11 اپریل سے 19 مئی کے درمیان 7 مرحلوں میں ہوئے۔ تمام ووٹوں کی گنتی 30 مئی کو ہوگی۔ انتخابات کا پہلا مرحلہ جغرافیائی علاقوں کے ایک مخصوص سیٹ میں ہوگا، جس کے بعد کے مراحل آہستہ آہستہ پورے ملک میں منتقل ہوں گے۔ امیدواروں کی نامزدگی پر پارٹی رہنماؤں کا مکمل اختیار ہے۔ اگر امیدوار پارٹی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کی اچھی کارکردگی کا امکان نہیں ہے۔ 2019 میں منتخب ہونے والے 543 MPs میں سے صرف 4 آزاد امیدوار تھے۔ ہر انتخابی حلقے میں الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی تعداد وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے۔ 2019 میں تلنگانہ کے نظام آباد حلقہ میں 185 امیدواروں نے رنگ میں اپنی ٹوپی پھینکتے ہوئے دیکھا، جبکہ میگھالیہ کے تورا حلقہ میں صرف 3 امیدوار میدان میں تھے۔ ووٹر باضابطہ طور پر احتجاج ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس سال کی مہم اپریل 2024 میں کئی ہفتوں تک چلنے کی توقع ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بٹن کو دبائیں اور اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سرخ بٹن کو بھی دبائیں۔